أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالمقاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وظالمهم وغاصبهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق فهوى سلوى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، بزرگان قوم و ملت، پرساداران سید الشہداء، آپ لوگ بخوبی دور حاضر سے واقف ہیں اور بارہا سنتے رہتے ہیں کہ 1400 سال سے حکومتوں نے اور ہر ظالم بادشاہ نے 1400 سال سے یہ چاہا کہ ہم ذکر حسین کو مٹا دیں، ذکر اہل بیت کو مٹا دیں، فضائل اہل بیت کو ختم کر دیں. عزیزان محترم، لیکن وہ تخت و تاج مٹ گیا، وہ حکومتیں مٹ گئیں، وہ مال و ثروت مٹ گیا. ذکر حسین کل بھی زندہ تھا، ذکر حسین آج بھی زندہ ہے، ذکر حسین کل بھی زندہ ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، ہمیشہ وہ چیزیں مٹ جاتی ہیں جو لاوارث ہوتی ہیں. لاوارث موجود ہو وہ چیزیں مٹا نہیں کرتی. صلوات پر محمد. آج کل بہت سے افراد مجلس کرنے کے بعد، علم اٹھانے کے بعد، جلوس ہونے کے بعد فخر سے کہتے ہیں کہ مجلس ہماری وجہ سے باقی ہے، یہ جلوس ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ماتم ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ شبیداری ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، یہ جو جلوس دیکھ رہے ہیں ہماری وجہ سے باقی ہے، یہ مجلسیں ہماری وجہ سے باقی ہیں، یہ شبیداریاں ہماری وجہ سے باقی ہیں. میں ان کو صاف لفظوں میں بتا دوں کہ یہ آزاداری تمہاری وجہ سے نہیں باقی ہے، بلکہ تم آزاداری کی وجہ سے. اگر آج ہم باقی ہیں تو صرف اور صرف دو وجوہات کی وجہ سے. ہمارا رابطہ ہم کس وجہ سے باقی ہیں؟ غزاداری کی وجہ سے اور دوسرے مرجعیت کی وجہ سے. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جس نے اس سے دوری کی وہ غرق ہو گیا. عزیزان محترم، فرق کیا ہے؟ عزیزان محترم، جب کوئی انسان کسی چیز کی مثال دیتا ہے تو اس کے برابر کی مثال دیتا ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کی مثال دیتا ہے تو ہم پلہ کی دیتا ہے، اس کے برابر کی دیتا ہے، اس کے ہم وزن کی دیتا ہے. رسول خدا اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دے رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ رسول خدا اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دے رہے ہیں؟ ہم جب جناب نوح کے زمانے میں گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ نے نوح کو حکم دیا نوح کشتی بنا. کیا کہنے سبحان اللہ. جناب نوح نے اللہ کا حکم آیا کشتی بنانا شروع کر دی. اب جناب نوح اللہ کے نبی، اب حکم پروردگار ہے. جناب نوح کس زمانے میں کشتی بنا رہے ہیں جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں. حکم خدا سے جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں. اب جناب نوح جو دیکھ رہا ہے معاذ اللہ غلط نازیبا کلمات کہہ رہا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے جناب نوح کو کہے جا رہا ہے، مگر نوح ہے اللہ کے نبی، نوح نے کسی کی نہیں سنی. بے شک. جب جناب نوح کی کشتی تیار ہو گئی، ایک تختہ لگنا باقی رہ گیا، تو جناب نوح اس تختے کو لگاتے ہیں وہ نکل جاتا ہے. جناب نوح اس تختے کو لگاتے ہیں پھر نکل گیا، لگایا پھر نکل گیا. ایک مرتبہ جب قدرت نے اپنے نبی کو پریشان دیکھا تو جبرائیل کے ذریعے سے 5 کیلے بھیجا. کہا جبرائیل جا کر یہ میرے نبی کو دے دو. جناب جبرائیل نوح کی خدمت میں آئے، کہنے لگے نوح یہ 5 کیلے خدا نے آپ کے لیے بھیجے، ان کو اپنی کشتی میں لگا دی. جناب نوح نے کہا اس سے بہتر کیلے میرے پاس موجود ہیں، اس سے اچھی کوالٹی میں میرے پاس کیلے موجود ہیں. تو ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا اے نوح جب تک یہ 5 کیلے آپ کی کشتی میں نہ لگے آپ کی کشتی نجات نہیں پائے گی. بھائی جب نوح جیسے نبی کی کشتی بغیر ہدایت کے لائق نجات نہ
वाह वाह वाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जनाब नूह की कश्ती तैयार हो गई, अब पानी के ऊपर तैरने लगे। जनाब नूह ने दुआ की, माबूद तू अपना अज़ाब नाज़िल कर। जमीन से पानी उबला और आसमान से पानी बरसने लगा। अब जनाब नूह ने तमाम लोगों को दावत दे दी, सब सवार हो गए थे, मगर जब पानी बढ़ने लगा तो जनाब नूह एक नबी के साथ एक बाप भी अपने बेटे को देखा कि बेटा गर्क हो रहा है, डूब रहा है। दस्ते दुआ उठाई, माबूद तूने कहा था तेरे हल को बचा लो, मेरा हल डूब रहा है, बचा ले। आवाज़ कुदरत है नूह, ये तेरा बेटा नहीं। जनाब नूह ने फिर दुआ की, माबूद मेरा हल डूब रहा है, इसे बचा ले। आवाज़ कुदरत है नूह, ये तेरा बेटा नहीं। जनाब नूह ने जब तीसरी मर्तबा कहा, माबूद मेरा हल डूब रहा है, इसे बचा ले, तूने वादा किया था, तूने कहा था तेरे हल को बचा लूंगा। आवाज़ कुदरत आई, ऐ नूह ये तेरा बेटा नहीं है, ये तेरा हल नहीं है। भाई आवाज़ कुदरत आई, ऐ नूह ये तेरा बेटा नहीं है, क्योंकि जो नबी की मुखालिफत करते वो दुनिया की नजर में तो बेटा रह सकता है, दुनिया की नजर में तो अहल रह सकता है, लेकिन कुदरत की नजर से अहल से खारिज हो जाता है। वाह सुभान अल्लाह। भाई जब एक नूह का बेटा, एक नबी का बेटा नूह की मुखालिफत करते, नबी की मुखालिफत करते तो अहल से खारिज हो सकता है। तो भाई जो फखरे नूह की मुखालिफत करते, जो फखरे अंबिया की मुखालिफत करते, जो सैयदुल मुरसलीन की मुखालिफत करते, दुनिया की नजर में तो अहलियत रहेगी, कुदरत की नजर में अहलियत से जनाब नूह ने अपने बेटे को लाख समझाया, लेकिन जनाब नूह की मुखालिफत करने की वजह से एक बात की मुखालिफत की गर्क हो गया। अब जनाब नूह की कश्ती पानी पर सवार है, पानी के सीने को चीरती हुई आगे बढ़ गई। एक जिन ने देखा, देखने के बाद चाहा कि इस कश्ती को पलट दे और आगे बढ़ा और हाथों को आगे बढ़ाए, चाहता है कि पलट दे। वो नहीं जानता था कि ये कश्ती किसके वसीले से बनी है, वो ये नहीं जानता था कि कश्ती किसके वसीले से बनी है। अब जब जिस तरह और आज की जालिम हुकूमतें हमको तादाद देखकर, हमारी किल्लत को देखकर ये सोचती है मामूली से ये मिटा दो, मगर वो नहीं जानती कि हमारा राबता किससे है, हमारा कनेक्शन किससे है। हम ऐसों को मानते हैं जो आज भी जिंदा है, हमने ऐसों की पैरवी की जिनका आज भी रहबर पर्दा कायम है। अब उस नूह ने, उस जिन ने चाहा कि इस कश्ती को पलट दे, वो कश्ती को पलटने के लिए आगे बढ़ा। उसने क्या देखा, एक घोड़े पर सवार शख्स आता है, उसके हाथों को बांध दिया। वो जनाब नूह के ज़माने से लेकर आखिरी रसूल के ज़माने तक कैद रहा। आखिरी नबी के ज़माने में आया, मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। जैसे ही सहाबा ने देखा, हस्बे आदत रसूल को छोड़कर चले गए। नबी ने पूछा क्या हुआ भाई, क्यों भाग रहे हो, चेहरों पे हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई? कहा या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखिए। देखा एक हद से ज्यादा काला और हद से ज्यादा लंबा इंसान, बहुत ही बदसूरत इंसान दरवाजे पर खड़ा है। अब वो रसूल खुदा की खिदमत में हाथों को जोड़कर अपनी बारे में बयान किया, अपनी गुफ्तगू करता है, बताता है ऐसा ऐसा हुआ। इसी असना में हल्लाल मुश्किलात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वहां पर हाजिर हुए और जैसे ही उस जिन ने मौला मुत्तकियान को देखा घबराने लगा, चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। रसूल ने पूछा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, यही वो शख्स है जिसने मेरे हाथों को बांधा, यही वो शख्स है जिसने मेरे हाथों को बांधा था। रसूल खुदा ने कहा या अली, इसके हाथों को खोल दो। अली ने कहा अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह मैं खोले देता हूँ, मेरी कुछ शर्तें हैं, कबूल कर ले, मैं खोल दूंगा। उस जिन ने कहा आपकी मैं तमाम शर्तें मानता हूँ। कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अली आगे बढ़े, चाहते हैं कि हाथ को दे, इसी दरमियान में रसूल ने कहा अली रुक जाओ, इसने अभी अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, मेरी नबूवत का इकरार किया है, अभी आपकी विलायत का इकरार अभी आपकी विलायत का इकरार नहीं किया है। भाई रसूल अल्लाह ने रोक कर बता दिया जब तक अली की विलायत का इकरार ना हो हाथ न खुलेंगे। अब जाकर मस्जिदों में तलाश कर लो कि किसके हाथ खुले हैं, किसके बंधे।
جنت کو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک محسوس اللہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں مل سکتی۔ آج دنیا اہل بیت کو چھوڑ کر در اہل بیت پر آنے کی بجائے ایسوں کے در پر جا رہی ہے، صرف اور صرف دولت کے لیے۔ آج دنیا اہل بیت کی مخالفت کر رہی ہے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے مفتیان دین محرم شروع ہونے سے پہلے ہی فیس بک پر، یوٹیوب پر، ہر جگہ یہ تعزیہ بنانا بدعت، یہ مجلسیں کرنا بدعت۔ آج سے پہلے آپ نے کچھ سال پہلے سنا ہوگا کہ لوگ گریہ پر کہتے تھے بدعت ہے، کہ گریہ کرنا بدعت ہے، رونا بدعت ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اس قدر تعلیم دی، اس قدر بیانات دیے کہ دنیا کو ماننا پڑا کہ گریہ کرنا سنت نبی ہے، لعنت کرنا سنت نبی ہے۔ عزیزان محترم، تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کو پتا چلا کہ حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو جب حابیل کی قبر پر آئے اس قدر گریہ کیا کہ گریہ کرتے ہوئے بیٹھے، اور جب قبر سے اٹھے تو لعنت و ملامت کرتے ہیں۔ ایک نبی ہے، میں کہوں گا اللہ کے نبی، آپ نے لعنت کیوں کی؟ تو جناب آدم کہیں گے اے نادان، تم نادان نہ بنو، میں نبی کے ساتھ ایک بات بھی ہوں، میں میراثیں تقسیم کر رہا ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ ظالم کے حصے میں لعنت جاتی ہے، مظلوم کے حصے میں گریا جاتا ہے۔ یہ جو آج ممبروں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تعزیہ بنانا بدعت ہے، یہ محرم بنانا بدعت ہے، انشاءاللہ اگلے سال تک اتنے بیانات اس پر آ جائیں گے کہ ان کو ماننا پڑے گا کہ تعزیہ منانا بھی جائز ہے، سنت نبی ہے، اور گریہ کرنا بھی سنت نبی۔ آپ دور حاضر سے واقف ہیں، دھیمے دھیمے یہ ہماری باتوں کو قبول کر رہے ہیں۔ آپ کچھ سال پہلے دیکھتے کہ لوگ مولا کے معنی دوست لے رہے تھے، خدا کا شکر ہے اہل سنت عالم دین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مولا کے معنی سرپرست ہے، مولا کے معنی ولی، مولا کے معنی حاکم ہے۔ مولا کی فضیلت میں ایک مرتبہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر پہ میرے بابا جان آئے رسول خدا کی عیادت کے لیے، رسول خدا کی عیادت کے لیے میرے گھر پر آئے۔ میں نے کیا دیکھا؟ بار بار علی کے چہرے کی طرف دیکھا، آئے رسول خدا کی عیادت کے لیے، دیکھ علی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا بابا جان آپ عیادت کے لیے رسول خدا کی ہیں، دیکھ علی کے چہرے کی طرف نہیں۔ تو باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی اسی رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے۔ بیٹی نے کہا بابا ایک حدیث مجھ سے بھی سن لیے، اسی رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب رسول نے جب دو بار علی کا نام سنا بستر کو چھوڑا اور اٹھ کر بیٹھے اور کہا حب علی عبادت، جب تک علی کی محبت دل میں نہ ہو نہ دیکھنا عبادت ہے نہ ذکر کرنا عبادت ہے۔ ہم محرم کا مہینہ ہے اور بارہا مجلس سے خطاب کرتے رہتے ہیں، ہم مقصد عزاداری کو سمجھیں، مقصد اہل بیت کو دنیا تک پہنچا۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ کوئی ان کو کہہ رہا ہے، کوئی ان کو کہہ رہا ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے پر تان کر رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ غلط ہیں۔ عزیزان محترم، ممبر ہمارے لیے نہیں بنا ہے، ممبر فضائل اہل بیت کے لیے بنا ہے۔ جب ہم ممبر پر آئیں تو اپنی ذاتی گفتگو نہیں کریں، ہم یہ نہ بتائیں کہ لاہور سے کون کیا کہہ رہا ہے، دلی سے کون کہہ رہا ہے، ایران سے کون کیا کہہ رہا ہے، ہم یہ بتائیں کہ اہل بیت نے کیا بتایا۔ ممبر ہمارے باپ دادا کی جائیداد نہیں ہے، باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے کہ جو ہمارے ممبر سے آ کر بیان کرنے لگے۔ ہماری جو ذاتی فسادات ہیں، جو ذاتی ہمارے اختلاف ہیں، ان کو الگ اسٹیج بنایا گیا ہے۔ کیا آپ سوشل میڈیا پر بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے؟ آپ سوشل میڈیا پر دلیلوں کے ذریعے سے بتائیں یہ کیا آپ کے پاس دلیل تو ہے نہیں، ممبر پر بیٹھ کے برائیاں کرنے لگے۔ ہمارے چار پانچ چاہنے والے اسی بات پر واہ کر دیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ ہم ممبر پر آئیں تو صرف اور صرف اہل بیت کی مدح کی، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت کے خوشنودی حاصل کریں، ہمارے اہل بیت، ہمارے جو چار نمازین ہیں وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہمیں عوام کو راضی نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اس کائنات کو راضی کرنے کے چکر میں رہ گئے تو قسم خدا کی ہمارا وقت کا امام بھی ناراض ہو جائے گا اور اہل بیت بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ یہ دنیا وہ دنیا ہے، یہ عوام وہ عوام ہے
ہے جو وقت کے امام سے راضی نہ ہوئی ہو, جو مولا علی سے راضی نہ ہوئی ہو. آج دنیا کہتی ہے وہ ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ تو آپ رہے جب علماء کرام کو نہ چھوڑا گیا, آپ تو آپ رہے جب اہل بیت کو نہ چھوڑا گیا, جو کائنات کو صبر و شجاعت کا پیغام دے دیا, جنہوں نے اخلاق کا پیغام دیا. دنیا نے ان کے بارے میں اس قدر نازیبا کلمات کہے, مگر کبھی اہل بیت نے ایسا کیا؟ تاریخ میں اب بارہا سنتے رہتے ہیں کہ امام حسن ایک راستے سے گزر رہے, ایک مرد شامی کی ملاقات ہوئی. اب جیسے اس نے امام کو دیکھا, مولا کے والد محترم کے بارے میں, مولا متقیان کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے لگے. آج انسان ہمارے بارے میں ذرا سا کہتا ہم غصہ آ جاتے ہیں, ہمارا امام کیسا کیا رویہ ہے, امام کیا کر رہے ہیں. امام نے اس کی نازیبا کلمات کا جواب کس طرح دیا؟ جب وہ کہتے کہتے تھک گیا, جب اس کے پاس نازیبا کلمات کا ذخیرہ ختم ہو گیا, تب امام نے پوچھا, کیا تو مسافر ہے؟ کیا تو بھوکا ہے؟ کیا تیرے پاس زیادہ سفر نہیں؟ چل میں تجھے کھانا, چل میں تجھے کپڑا دیتا ہوں, چل میں تجھے راستے کا زیادہ راہ دیتا ہوں. تمام چیزیں امام نے اس کے سامنے بتائی کہ اگر تو کسی طریقے سے پریشان ہے, تیرے اوپر قرض ہے تو میں وہ بھی ادا کر دوں گا. جب اس نے امام کا یہ رویہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میں نے ان کے بارے میں کیا کیا سوچا. آج ہم جیسے کوئی ہمارے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں, فوراً اس کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں. ہمارے امام نے کیا کیا؟ شائستگی سے جواب دیا, ایک ایسا جواب دیا کہ جس کو سننے کے بعد وہ کہنے لگا کہ امام وقت, آج سے پہلے آپ سے بڑا میرا کوئی دشمن نہیں تھا, اور آج کے بعد آپ سے بڑا میرا کوئی دوست نہیں. سبحان اللہ. اس طرح کے پیغام پہنچایا جاتا ہے. پیغام پہنچانے کا ہم دیکھیں کس طرح سے اہل بیت نے پیغام پہنچایا, کس طرح سے ہمارے اماموں نے پیغام. سبحان اللہ. ہم اس طرح سے پیغام پہنچانے کی کوشش کریں. یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک ناقص سب, جب ایک انسان نے دیکھا دوسرا انسان ہمارے بارے میں غلط کہہ رہا ہے, اگر ہم نے مثال کے طور پہ کچھ غلط کہہ دیا تو انسان ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. انسان دوسرے انسان اصلاح کر رہا ہے, قبول کرنے میں اچھا یہ کہ ہم نے غلطی کی. اب ایک انسان اس کے اوپر کڑدھرمی دکھاتا اور اس کے اوپر کہتا نہیں ہم نے صحیح کیا. ایسا نہیں سوچنا چاہیے, ہم انسان ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. عزیزان محترم, اہل بیت وہ اہل بیت ہیں جنہوں نے کائنات کو صبر و شجاعت کا پیغام دیا, ہمیں اخلاق کا پیغام دیا. مگر ہائے امت مسلمہ, ادھر رسول کی آگ بند ہوئی, در بطول پر آگ لکڑیاں. ہاں باب اعظم, اہل بیت نے اپنا مال و دولت اور پوری زندگی اسلام پر خرچ کر دی, اسلام پر وقف کر دی. مگر اہل بیت کو کیا ملا؟ رسول نے کلم اور دعوات مانگا نہیں ملا, علی نے خلافت مانگی نہیں ملی, بطول نے فدق مانگا نہیں ملا, حسن نے نانا کے قریب میں جنگہ مانگی نہیں ملی, حسین نے کربلا میں علی اصغر کے لیے پانی مانگا نہیں ملا. ہار باب اعظم, زینب نے کربلا سے شام تک رضا مانگی نہیں ملی. ہار باب اعظم, حسین جب کربلا میں یک تنہا رہ گیا تو آواز استغاثہ بلند کرتا ہے, حل من ناصر ینصرنا, کہ ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے. فاطمہ کا رخت جگر, ساقی کوثر کا بیٹا اس قدر تنہا ہے کہ کہہ رہا ہے کوئی جو اس غریب کی مدد کے لیے آئے. ہار باب اعظم حسین خیمے میں آئے, تمام سیدانیوں سے رخصت ہوئے. سکینہ سے کہا بیٹی سکینہ, حسین کا آخری سلام قبول کرو. اے بہن زینب, حسین کا آخری سلام قبول کرو. اے اے رباب, حسین کا آخری سلام قبول کرو. تمام بیویوں کو حسین نے سلام کیا. خیمے سے نکلے, دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ جب زینب نے یہ منظر دیکھا تو کہا بھیا علی اکبر نہیں ہے, عباس نہیں ہے, اور محمد نہیں ہے, اب یہ زینب سوار کرے گی. اور باب اعظم حسین کو سوار کیا. حسین مقتل میں آئے, جنگ کرنا شروع کی. فوج آدھا کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. آواز غیبی آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹ آ. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. کسی نے نیزہ مارا, کسی نے خنجر مارا. علامہ کفایت حسین صاحب کہتے ہیں کہ حسن اور حسین کے جنازے میں اتنا سا فرق تھا کہ حسن کے جنازے پر تیر, حسین کا جنازہ تیروں پر معلق تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون.